اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل چھوٹی سی ٹاپک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دنیا میں نہ آخرت میں اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی انبیاء علیہ السلام یا کوئی بھی جنات یا انسان کسی بھی مخلوق کو کوئی اختیار نہیں جب تک کہ اللہ اختیار نہ دے، نہ اس دنیا میں، نہ برزخ کی زندگی میں، نہ آفٹر قیامت۔ رائٹ، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سب سے پہلے عقیدے کی بات ہوتی ہے نا، عقیدہ اگر درست نہ ہو تو پھر انسان ہے نا گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں سے پھر شیطان نا اس کو پٹی پڑھاتا ہے کہ یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، ان کو یہ بھی اختیار ہے، ان کو وہ پاور بھی ہے، ان کو یہ بھی غیب کا علم ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ اگر ہے نا، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی انہوں نے ظاہر کیا، جو بھی معجزہ سرزد ہوا ان سے، جو بھی کرامت انہوں نے دکھائی، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یا پھر جو بھی اکابرین امت آئے، جو بھی اللہ والے آئے، اولیاء اکرام آئے، انبیاء علیہ السلام آئے، ٹھیک ہے، میرے نبی اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، ٹھیک ہے، واٹ ایور جو کچھ بھی دکھ رہا ہے نا آپ کے سامنے اور جو کچھ پردے کے پیچھے ہے نا، سب کچھ کیا چیز ہے، کس چیز کی وجہ سے ہے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی۔ ٹھیک ہے، کس چیز کی وجہ سے ہے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کا مظاہرہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا اگزامپل ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کا معنی سمجھتی ہیں؟ موٹا موٹی اگر ہم سمجھائیں تو یہ تو بہت ڈیپ میننگ ہے، لیکن ہم موٹا موٹی سمجھائیں اگر تو کہ آپ کو کوئی بھی چیز جو سرکتی ہے، گھسکتی ہے، چینج ہوتی ہے، سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، اب چینج ہوتا ہے، انسان بھی چینج ہوتا ہے، ظاہر بات ہے، برائی سے اچھائی کی طرف آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی برائی سے بچ نہیں سکتا ہے، نہ نیکی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ دوسری طرح سے بھی لے سکتی ہیں کہ کوئی بھی چیز نہ ہلتی ہے نہ ڈولتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان چاہے کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، کوئی بھی قدرت نہیں، کوئی بھی طاقت نہیں مگر اللہ کے دینے سے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے عطا کرنے سے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے جس کو جتنی طاقت دے دی، جتنی صلاحیت دے دی، اس کے ذریعے سے کہہ دیا، اللہ کے نبی کے ذریعے سے کہلوا دیا کہ بھائی آپ اشارہ کر دیے چاند 2 ٹکڑا ہو جائے گا، تو 2 ٹکڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بہت دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ کوئی معجزہ دکھا دے، اے اللہ کوئی معجزہ دکھا دے، یہ کفار بڑا مذاق اڑاتے ہیں میرا بھی اور تیرے دین کا بھی، اے اللہ کوئی معجزہ دکھا دے۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، جب میری مرضی ہوگی تب آپ کے ہاں سے سرزد ہوگا، جب میری مرضی نہیں ہوگی تو آپ چاہے کتنا بھی دعا مانگے، آپ ایسے نبی بھی ہو کر بھی دعا مانگیں گے تو ہم قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جو جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے، وہ آپ کی امت یا دیگر جو لوگ ہیں وہ نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے آپ روضہ مبارک پر پڑھیں سلام، یا پھر آپ دور پڑھ کے سلام بھیجیں، یا آپ کو یہ کہ آپ کو بعض دفعہ بزرگان دین سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر مان لیا کہ اللہ پاک جیسے کہ مطلب کہ ان کو خواب میں زیارت ہوئی، یا انہوں نے کچھ کلام کیا، یا کچھ بھی ایسی باتیں، جیسے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن یہی بات ہے کہ اس کو جیسے ہوئی ہیں نا ویسے پریٹینڈ کیا جائے، اس سے زیادہ نہ دیا جائے اس کو اہمیت۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہو جاتی ہے، اور اس سے ڈیگریڈ بھی نہ کیا جائے، یہ بھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ اہل الحدیث جماعت کے لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں اس چیز کا کہ نہیں بھائی ایسا کچھ ہو نہیں سکتا، یہ بے تکی بات ہے کہ اس طرح سے کرامت جو ہے نا سرزد نہیں ہو سکتی اولیاء اکرام سے۔ انبیاء علیہ السلام کو تو چلو مانتے ہیں وہ کہ معجزہ ہوتا ہے، لیکن اولیاء اکرام کے بارے میں وہ بہت زیادہ سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں، اور بعض اہل الحدیث کے جو ہے اسکالرز، عام لوگ تو دور کی بات، اسکالرز حتیٰ کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ممبر پر اور اس طرح سے بیان دے رہے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے نا مطلب مائک ہے ان کے پاس، اور وہ نا مطلب وہ تقریر کے لیے جو بلایا جاتا ہے انہیں، وہ تقریر کر رہے ہیں، اور وہ اللہ والوں کی اس طرح سے دھجی پرزا جو ہے نا اڑاتے ہیں، اور ہے نا سوچتے ہیں کہ یہ دین کا ہم کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا سارا دین ایک ترازو میں اللہ رکھ دے گا، اور ہے نا صرف اخلاق کو نا ایک ترازو میں رکھ دے گا۔ قسم اللہ کی، اگر جس کے پاس اخلاق نہیں ہے نا تو پھر وہ کچھ نہ کرے تو بہتر ہے،
ٹھیک ہے، مطلب ہم اس سے یہ نہیں کہہ رہے کہ مت کرو کچھ بھی، یار اخلاق اچھا کرو، سب سے پہلا اسٹیپ ہے یہ اسلام میں دخول کا نا، لا الہ الا اللہ کے بعد. آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ کی نمازیں ہیں، آپ کا روزہ ہے، آپ کا سب کچھ ہے، لیکن آپ کی زبان اچھی نہیں ہے، آپ نے جو ہے نا اپنے سے زیادہ قابل جو ہے نا کسی کو سمجھا ہی نہیں، یا پھر یہ کہ اپنا جو ہے نا علم آ گیا، یا پھر آپ کو جتنا نالج ہے اس سے آگے کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہے، یا یہ پھر موقف رکھنا کہ ہم ہی بس درست ہیں، دوسرا کوئی صحیح نہیں ہے. تو یہ سب جو ہے شیطانی نظریہ ہے، یہ ابلیسیت ہے. شیطان اسی طرح سے مکر و فریب میں انسان کو مبتلا کرتا ہے، اور پھر انسان جو ہے تکبر کا شکار ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا، جب جس کو تکبر آ گیا نا، تکبر، ٹھیک ہے، دیگر سارے گناہ جو ہے نا کم لیول کے ہیں. یاد رکھیے گا تکبر ایسا گناہ ہے جس کے بعد انسان اندھا گونگا بہرا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو کچھ نہیں سوچتا اس تکبر کے آگے. ٹھیک ہے، ابلیس نے توبہ نہیں کی، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ متکبر ہو گیا تھا، تکبر ہو گیا تھا اس کو کہ نہیں، ہم زوم میں ہو گیا تھا وہ کہ ہم صحیح ہیں. ٹھیک ہے، میرے آگے کوئی صحیح ہے نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ پاک جو ہے اس فیصلے میں غلطی پر ہے. ٹھیک ہے، ثم معاذ اللہ. ٹھیک ہے، تو آپ کو اگر یہ کبر کسی بھی لیول سے، سب سے بڑا تو خطرناک علم کا ہوتا ہے کبر. ٹھیک ہے، دولت کا تکبر چھوٹی چیز ہے، علم کا تکبر بہت خطرناک چیز ہے. ٹھیک ہے، آج ہر کوئی دو چیز پڑھ کے نا بس اپنے آپ کو قابل سمجھ رہا ہے، عالم سمجھ رہا ہے، اور دوسرے کو نا بالکل ہی جاہل سمجھ رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی کی آپ غلطی نہ بتائیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، انسان ہے، بالکل غلطی ممکن ہے. ٹھیک ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھی بعض دفعہ اللہ نے سرزنش کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان سے جب ہوا ہے کوئی کام تو ایسا نہیں ہے کہ ان سے مطلب ان کو ڈیگریڈ کرنا. مقصد یہ ہوتا تھا کہ امت کو اس میں میسج ہوتا تھا. بہرحال انبیاء علیہ السلام کو ایک جگہ رکھیں، عام انسان، ان کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں، صحابہ کرام ہو گئے، تابعین ہو گئے، تبع تابعین ہو گئے، ولی اللہ ہو گئے، جتنے بھی بزرگان دین، اکابرین امت، جتنے بھی لوگ آئے ہیں اور آتے رہیں گے، سب سے خطا ہونا ممکن ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کہیں نوٹ کر کے رکھ لے انسان، کیونکہ وہ سب انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، سب سے غلطی ہو سکتی ہے. دیکھا یہ جائے گا کہ اس کی نیت میں کیا تھا، اس کی نیت میں کیا تھا، وہ دنیا میں کیسے زندگی گزارتا تھا. آیا وہ انسان اچھا تھا؟ آیا وہ انسان واقعی میں درد امت رکھتا تھا؟ آیا وہ انسان جو ہے نا واقعی میں جو ہے نا اس کو نا بہت تکلیف تھی، بہت اذیت تھی، امت کو کے غم میں مبتلا تھا، اور امت کے غم میں کوئی کتابیں لکھی، کوئی چیزیں لکھی، کوئی تقریر کی؟ جب یہ دیکھا جائے گا اور بالکل واضح ہو جاتا ہے، یہ بے تکی بات ہے کہ کسی کو پہچان نہیں سکتا انسان. زمانہ گواہ ہوتا ہے. آج آپ کے سامنے ہم ہیں اور آپ دنیا کے سامنے ہیں. کیا دنیا آپ کو نہیں جانتی؟ آپ کے بارے میں کوئی سے ہم پوچھیں کہ بھائی فلاں لڑکی جو ہے وہ کیسی ہے، آپ کے جاننے والوں سے، کیا وہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کیسی تھی، آپ کی شخصیت کیا تھی؟ بالکل بتائیں گے. زمانہ گواہ ہوتا ہے اس بات کا. ٹھیک ہے، شخصیت کا زمانہ گواہ ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ مرنے کے بعد مردے کی کوئی بھی چیز یاد نہیں کی جاتی سوائے اخلاق کے. ٹھیک ہے، اعمال کے علاوہ کوئی چیز یاد نہیں کی جاتی. آپ بتا دیں کہ کی جاتی ہے کیا؟ کوئی چیز یاد کی جاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو یاد رکھیے گا زمانہ سب سے بہترین گواہ ہے. ٹھیک ہے، انسان کے اعمال کا اور انسان کی جو ہے نا پرسنالٹی کا. ٹھیک ہے، بہترین وہ شخص ہے جو اپنی پرسنالٹی کو جو ہے نا، کوئی انسان اگر بولے تو مان لے کہ ہاں بھائی میرے اندر غلطی ہے، کمی ہے، تو بالکل کوئی برائی نہیں، کوئی اس میں عیب کی بات نہیں اگر آپ نے میرے کو بتا دیا تو. ٹھیک ہے، کسی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی. ٹھیک ہے، کتے سے مشابہت کر کے کہا کہ مطلب اس طرح سے. تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سن، اگر میرا اعمال میرے کو اللہ کے ہاں اللہ کو خوش نہ کر سکے، اللہ کو ناراض کرے اور مجھے جہنم ملے، تو تیری گالی سے 100 گالی تو دے تو بہتر. ٹھیک ہے، تو مجھے گالیوں پہ گالیاں دے تو بہتر. اور اگر میرا اعمال اس لائق ہے کہ میں اللہ کے یہاں سرخرو ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، تو ایسی 1000 گالیاں بھی دے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو میری عزت اور ذلت کا رکھوالا ہے، تو مجھے عزت دے گا، تو مجھے ذلیل کرے گا، تیری گالیوں سے میں ذلیل ہو جاؤں گا اور بدلے میں تجھے میں گالی بھی دوں گا. واہ واہ، تو میرے اور تمہارے بیچ میں کیا فرق رہا بھائی؟ ٹھیک ہے، تو اہل الایمان ایسے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اخلاق والا کوئی شخص نہیں تھا. تو ہم دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اخلاق تھا، کیا کردار تھا. تم بیٹھ کر جو ہے دین کا درس دے رہے ہو، تم جلسہ جلوس کر رہے ہو، رات بھر جاگتے ہو، تمہیں بلایا جاتا ہے، تمہیں دعوتیں دی جاتی ہے، تمہیں دعوت نامہ دیا جاتا ہے باضابطہ، تم اپنی ٹائم سے روٹین سے ہٹ کر ایک دن دیتے ہو، اور اس دینے میں اس رات بھر میں تمہارا صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ ذلیل کرنا امت کو، اگلے انسان کو ذلیل کرنا. ہم یہ بات جھوٹ نہیں بول رہے ہیں اور یہ بات تہمت نہیں لگا رہے ہیں اور یہ بات بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے ایک ہی کام کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے, مائنڈ اٹ. جو لوگ کر رہے ہیں میرا ان سے مخاطب, ہم ان سے مخاطب ہیں, ٹھیک ہے. بہت سارے اللہ والے اچھا کام بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میجورٹی آف دا امت کو جو روگ لگا ہوا ہے نا, میرا مقصد انہی کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے, انہی کو ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ روگ جو ہے نا بدقسمتی سے ان علماء سو نے لگایا ہے جو وہ جو ہے نا اپنے آگے کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اپنے دین کے ٹھیکیدار جس کو کہا جاتا ہے نا, یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, معاذ اللہ. یہ جو ہے نا مطلب ہم کیا بولیں, آپ کو کل بھی حدیث آئی تھی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم اپنی زبان میں سمجھا رہے ہیں آپ کو, کہ یہود اور نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو. انہوں نے اپنے اسکالرس کو کیا کر لیا, الہ بنا لیا. الہ ورڈ, لا الہ ورڈ جو آتا ہے الہ, وہ ورڈ کو مشابہت دے کر بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو عبداللہ بن سلام جو ہے وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ یہودی تھے اسلام لانے سے پہلے. تو انہوں نے بولا یا اللہ کے رسول ایسا تو نہیں ہے, وہ عبادت تو نہیں کرتے. تو پھر بولا کہ کیا وہ یہ نہیں کرتے کہ حرام کو حرام جو بول دیتے, جو سرٹیفکیٹ دے دیا انہوں نے وہ وہی مانتے ہیں, اور جو حلال کہہ دیا اس کو وہی مانتے ہیں, کیا وہ ایسا نہیں کرتے؟ تو ہاں اللہ کے رسول ایسا ہی کرتے. تو پھر کیا یہ عبادت نہیں ہوئی ان کی؟ سوچے کہ کتنی بڑی سرزنش ہے اس میں, ٹھیک ہے. اچھا, اس سے ایک اور بات نکل کے آتی ہے, تو پھر کیا ہم کوئی اسکالر کی بات ہی نہ مانے؟ کوئی حرام کہہ دے تو اس کو ڈائریکٹ بول دے کہ نہیں ہم حرام مانیں گے نہیں آپ کی, ہم اپنی چلائیں گے. نہیں, یہ مطلب نہیں ہے کہنے کا, ٹھیک ہے. اسکالرس بہت ساری بات اچھی بھی بتاتے ہیں, علماء حق ہیں, علماء سو ہے, دو کیٹیگری آف عالم ہیں, ٹھیک ہے. اسکالرس کی دو کیٹیگری ہے, ایک حق پر ہیں اور ایک جو ہے آپ کو بدبخت ہیں, اور ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بولا ہے کہ آپ کو جو ہے نا یہ کلاس شروع کیا تھا تو سب سے پہلی حدیث یہی تھی, کتاب کھولنے سے پہلے, یعنی کتاب کھولا تھا تو پھر آپ کو سب سے پہلی حدیث نمبر 1 جو آئی تھی, جس کا مفہوم نکل کے آتا ہے کہ وہ بدترین مخلوق میں سب سے بدترین ہوں گے, زمین پر چلنے والی مخلوق میں سے سب سے بدترین ہوں گے وہ علماء سو, ٹھیک ہے. فتنہ ان میں سے شروع ہوگا اور انہی میں آ کے ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کو سرزنش کی ہے, اور وہ جو ہے نا اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے, ٹھیک ہے. تم عالم کا ٹیگ لگا کر تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے عالم بن گئے ہو تو تم نے جنت خرید لی ہے؟ تم اپنے آگے کسی کو سمجھوئی کہ نہیں, ٹھیک ہے. صحابہ اکرام 10 مبشرہ میں سے 10 صحابہ اکرام جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بشارت دی ہے جنت کی, ٹھیک ہے, وہ قبر سے گزر رہے ہیں, وہ ہے نا جنت جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے, دوزخ کا تذکرہ ہو رہا ہے, مار رو کے ایک دم ایسا حال برا ہے کہ پوری داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شخص دیکھتا قبر مبارک سے جب بھی گزرتے تو آپ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. لوگ بولتے اے عثمان, تمہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے دنیا میں جنت کی, لیکن وہ ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ پاک میرے آگے چل کے پتہ نہیں کون سا ایسا معاملہ ہو جائے. ڈر, وہ خوف, وہ ستانا, وہ ایسا ڈر, اللہ کی رحمت سے بھی امید ہے لیکن ڈر ہے, وہ دھک چک لگا ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. جب تک رزلٹ آؤٹ نہیں ہوتا, آلریڈی پتہ ہے کہ ایگزام بہت اچھا گیا ہے لیکن پھر بھی دھک چک لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ بدماشی کر دے کوئی, ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہو جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں ابھی چل رہا ہے نا, اللہ سے تو ایسی نا امید نہیں ہے کہ اللہ جو ہے نا حق مارے گا, بالکل نہیں. لیکن جیسے کہ دنیاوی اعتبار سے ہمیں مثال دے رہے ہیں, تو اس طرح سے دھک چک لگا رہتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ سے بالکل امید رہتی ہے لیکن ایز اے انسان عذاب سے مومن ہونے کے ناطے ڈرتا رہتا ہے, باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی ہو, ٹھیک ہے. وہ سمجھتے تھے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک مجھے دیکھا تب تک بشارت دی نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آج دنیا میں نہیں, آج تو میرے اعمال کو دیکھ نہیں رہے ہیں, ٹھیک ہے. پتہ نہیں کیا ہو جائے آگے چل کے, مجھ سے ایسا کوئی گناہ سرزد ہو جائے, اس وجہ سے ڈرتے رہتے تھے, ٹھیک ہے. یہ نہیں کوئی مطلب اطمینان ہو گئے, نہیں اب تو ہم کو بشارت مل گئی, اب تو ہم کسی اور کو اگلے اپنے آگے کسی کو سمجھیں گے نہیں, ٹھیک ہے. تو یار تم جب اسکالرس, جب یہ اللہ والے صحابہ اکرام جو ہے نا امت میں سب سے زیادہ افضل ترین کوئی شخصیت ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے, ٹھیک ہے. اور 10 مبشرہ سب سے لیول فرسٹ پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا. صحابہ اکرام میں سب سے افضل کون ہے؟ 10 مبشرہ, 10 صحابی ایسے بتائیں گے انشاءاللہ ہم سب. تو 10 صحابی ایسے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی, ان کے اعمال سے اتنا خوش ہوئے تھے, ان کی قربانیوں سے اتنا خوش ہوئے تھے کہ دنیا میں ہی بشارت دے دی تھی, جس میں سے علی ابن ابی طالب ہیں, ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان رضی اللہ عنہ, چاروں خلیفہ ہیں, ٹھیک ہے, اور بھی بہت سارے صحابہ اکرام ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ صحابہ اتنے زیادہ افضل ترین صحابہ ہیں دیگر صحابہ میں, ٹھیک ہے. یار وہ تو دعوت ٹھوک کے کبھی کسی بھی نا کوئی بھی قول اٹھا کر بتا دو, کوئی بھی ایسا عمل, کوئی ایکشن یہ ہوں کرنا بھی بتا دو, تم صحابہ اکرام سے ثابت کر دو کہ وہ ہوں بھی کیا ہو کسی نا گناہ گار کو دیکھ کر کے, ہاں دیکھو نا کیسے کر رہا ہے بڑکا, اس کو پتہ نہیں کیسے کر دیتا ہے یہ گناہ, اور تم جو ہے اتنی بڑی محفل میں دین کے نام پر لیبل لگا کر, اور تم جو ہے مائک پھاڑ کے یہ کہتے ہو کہ یہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں, بہت بڑے بزرگ ہستی گزرے ہیں, سوری میرے کو بالکل ذہن سے نکل رہا نام ان کا, دیکھیں, ارے یار یہ ہندوستان کے تھے, وہ ابھی ہی انتقال ہوا ہے ان کا کچھ سال پہ, مطلب کچھ سال نہیں, آلموسٹ آئی تھنک سو 50 ایئر بیک.
ارے جن کی یہ ہے یار بہشتی زیور ہے، کیا بولتے ہیں ان کو، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، ایسا مذاق ان کا، اللہ ہم کو دیکھ کر اتنا غصہ آیا، ہم کو لگا کہ ہم ویڈیو میں گھس کرنا ہم کو کیا کریں، ہم کو اتنا میرے کو جلال آ رہا تھا، اتنا ہم کو غصہ آ رہا تھا کہ یہ دین کا لیبل لگا کے بہکا رہا ہے، یہ دین کے لیبل لگا کے یہ جو ہے نا امت، اور بیچاری عوام جو بیٹھی ہوئی وہ تو بیچاری جاہل ہے، ظاہر بات ہے، وہ اسکالرس کو بھائی بہت بڑے آئے ہیں، علامہ آئے ہیں اور فلانے مولوی ہیں، فلانے مولانا ہیں تو بہت افضل ہیں، تو یہ ہیں تو وہ، بھائی امت بیچاری عوام جو ہے بالکل معصوم ہے، وہ کس کو فالو کرے گی، ٹھیک ہے، پڑھے لکھے انسان کو نا، حالانکہ وہ عوام کو بھی جو ہے نا جتا کھانے کے لائق والا عمل کرتی ہے عوام، اس کو منع کیا گیا تھا دین سیکھنے کے لیے، کسی کو منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے منع کر دیا، تم نے ڈگری تو خوب سی لی، ایک دم بی اے ایم میں پی ایچ ڈی سب کر لیا، اور تمہیں دین کی توفیق نہیں ہوئی، تمہیں ساری حدیثیں یاد ہے، تمہیں یہ یاد ہے کہ بھائی علماء کرام وارث ہوتے ہیں نبیوں کے، ان کے پیچھے چلو، ان کا سب کچھ، سب حدیث یاد، لیکن یہ حدیث یاد نہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تمہیں نا ڈیپینڈنٹ رہنا پسند آ گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہود و نصارہ نے تمہیں یہی گھٹی دی، ڈیپینڈنٹ رہو، ٹھیک ہے، آزاد نہیں رہو، ڈیپینڈنٹ رہو، ٹھیک ہے، تاکہ ہم جب چاہیں گے نا کرسی کھینچیں گے نا لڑک کے گر جاؤ گے، ٹھیک ہے، وہ تو میری چال میں سے ہے، یہود و نصارہ یہی تو کہتے ہیں، یہی چال چلایا ہے، یقین کیجئے کہ دین میں بھی ان لوگ کا ہاتھ ہے یہ چال چلانے کا کہ ڈیپینڈنٹ رہو، اور دنیاوی اعتبار سے بھی وہ ڈیپینڈنٹ رہنا ہی سکھاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے والا ہر شخص آزاد ہے، کوئی کسی کا محتاج نہیں سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے، کسی کی کوئی حکمرانی نہیں چل سکتی سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے، وہ دیکھیں نا، ہم کو بالکل ابھی یاد نہیں آ رہا کون سی تو حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے یار، دیکھو بالکل ذہن سے نکل رہی ہے، ہاں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ٹھیک ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت واجب نہیں ہے، جب کسی مخلوق کا ذکر آ گیا تو اس میں اسکالرس بھی آ گئے، اس میں آپ کو ماں باپ بھی آ گئے، اس میں بچے بھی آ گئے، اس میں بیوی شوہر، سب 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 جھک جاؤ اللہ کے آگے، جو اللہ کی نہیں مانے گا اس کی ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، اس بات میں یعنی جو بات وہ منوانا چاہ رہا اللہ کے علاوہ اس بات میں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اس معاملے میں نا اس نے نہیں منوایا تو بھائی اس سے لے کر پھر اس سے نا دشمنی مول لے لیا، اس کی کوئی بات سن نہیں رہے، گونگے بہرے بن گئے، بالکل اسے عداوت رکھ لیا، بغض رکھ لیا، اب تو اس کی کوئی بات ہی نہیں سنیں گے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اسکالر سے میری بات یہ ہوتی ہے مراد کہ ان کے فتنوں سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ فتنے ان میں سے نکلیں گے اور انہی میں داخل ہو کے ختم ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ہمیں ان کے فتنوں سے بچنا ہے، اسکالرس سارے اسکالرس نہیں، علماء سو کی بات کر رہے ہیں، سو مطلب ہوتی ہے برائی، ٹھیک ہے، سو الفاظ قرآن میں بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، علماء سو برے علماء، ٹھیک ہے، جو حق پر نہ ہوں، ٹھیک ہے، جن سے آپ کو، اور ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ ان کے بیان میں نا بد اخلاقی دیکھیں گی، یاد رکھیے جس کے اندر بد اخلاقی ہے نا وہ انسان اللہ کا کام نہیں کر رہا، وہ شیطان ہے، انسان کی شکل میں وہ شیطان ہے، ابلیس کا کام کر رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور اس کا کام کبھی کامیاب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ امت کو توڑے گا، امت پناہ توڑے گا، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہم رہیں، آپ رہیں، کوئی بھی رہے، اپنے اندر یہ سب سے اچھا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ دیکھ لیں کہ میرے اندر اخلاق ہے، میرے اندر جھکاؤ کا پہلو ہے، میرے اندر امت کو جوڑنے والا پہلو ہے، چلو بھائی کسی کی اگر برائی ہو گئی، کسی کی اگر کمی ہے، کوتاہی ہے، چلو بھائی اس کو اچھے سے پریٹینڈ کر کے بولیں، چلو انسان ہی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم نے تو کیا کیا، تم نے تو سمجھ لیا کہ میرے کو تو سرٹیفکیٹ مل گئی جنت کی، ٹھیک ہے، عالم کی سرٹیفکیٹ مل گئی، کیا کہ ہم کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی، ٹھیک ہے، اور تم بیٹھے گدی پر اور تمہیں بلایا گیا اور تم نے دھجی پرزا اڑانا شروع کر دیا، تو یہ بھی قرب قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ لوگ جو ہے پہلے اکابرین امت کی، یعنی پہلے کے جو لوگ دین کا کام کر گئے ہیں ان کی آپ کو دھجی پرزا ان کا اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے ان کا، ٹھیک ہے، یہ قرب قیامت کی نشانی میں سے ہے، تو یہ کام ہو رہا ہے دھڑیلے سے، اور ہم کو لگتا ہے شاکڈ ہوتے ہیں کہ کیسے ایسے اسکالرس کا لوگ جو ہے نا اس بات پہ نا ہاں 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 اور حامی بھرتے ہیں، اس بات پہ انہیں تو کبڑ جانا چاہیے، ایک جاہل انسان، ٹھیک ہے جاہل ہے، چلو علم نہیں لیا، لیکن اس کو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ اخلاق کیا چیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بھری محفل میں اس کو کہنا چاہیے کہ آپ پہلے علم بانٹنے سے پہلے آپ اخلاق سیکھیے، پہلے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اخلاق سیکھیں، ٹھیک ہے، بعد میں علم سکھائیے گا آپ، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو میرا یہ کہنے کا مطلب بار بار اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ابھی سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا وہ علم کا ہے، یاد رکھیے، علم کا فتنہ اس سینچوری میں بہت بڑا فتنہ ہے، ہمیں جو ہے نا بہکایا گیا ہے نا وہ علم سے بہکایا گیا ہے، چاہے وہ سیکنڈری ایجوکیشن ہو چاہے وہ دین کا ایجوکیشن ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ علم دینے والے اس کے بھی تھرو ہم بہکے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے تھرو بھی جو ہے نا امت ٹوٹی ہے، میرا مین مقصد جو ہے وہ اس لیے بار بار اس چیز کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم کو پتا چل گیا ہے، اس بات کو ہم نبض جو ہے نا امت کی دیکھ رہے ہیں، جو بھی میرے کو اللہ نے علم سکھایا اس کے مطابق، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت بڑے
قابل ہیں یا پھر بہت بڑے علامہ آ گئے ہیں، جو کچھ بھی اللہ نے سکھایا اس کے اکارڈنگ میرے کو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ امت کو جو روگ لگا ہے نا، یہ روگ جو ہے نا علم سے لگا ہے. علم جو ہے نہ سیکھا، اور جو سیکھا وہ بھی الٹا کا پلٹا سیکھا. ٹھیک ہے، اور پھر جو سیکھنا تھا وہ نہیں سیکھ کے کچھ اور سیکھا، طاغوت کا علم سیکھا. ٹھیک ہے، تو اوور آل پتہ یہ چلتا ہے کہ علم سے جو ہے نا تربیت آتی ہے، اور تربیت سے انسان جو ہے نا پھر ویسا شخصیت بنتی ہے، ابھرتی ہے. ٹھیک ہے، چاہے تو اچھا علم لیں گے تو اچھی تربیت بنے گی اور اچھا انسان بن کے ابھریں گے، اور اگر برا علم لیں گے تو ظاہر بات ہے گھٹی جب تربیت میں غلط پڑے گی تو بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ باغی بنیں گے اور طاغوت کے غلام بنیں گے. یہ بٹ نیچرل چیز ہے، کوئی آپ کو ڈھکی چھپی بات نہیں. ہر کو، آپ کو بیوقوف کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی عالم ہونا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بچیں ایسے علماء کرام سے. ٹھیک ہے، اور ان کی ایسی بات کو بالکل نہ مانیں. یہ آپ کو قطعاً کہیں پہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اسکالرز جس نے کیا دیا تو آپ کو الف سے لے کے یہ تک جو اس نے کیا دیا بس وہی صحیح ہے. فقیر کی لکیر اس نے جو فتویٰ دے دیا سب کچھ وہی صحیح ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں بالکل کہ آپ بھی علم لیجئے، سب کچھ کیجئے. ٹھیک ہے، فقہ کے مسائل میں اسکالر سے ہی رجوع کیا جائے گا، مفتیان کرام سے ہی رجوع کیا جائے گا. لیکن جہاں پہ آپ کو علم لینے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی مطالعہ کیجئے، آپ بھی پڑھیے. ٹھیک ہے، اسکالرس کی بھی بات کو رد نہیں کریں گے، اسکالرس کو لے کے چلنا ہے بالکل. ٹھیک ہے، تفاسیر کو لے کے چلنا ہے، ٹرانسلیشن کو لے کے چلنا ہے. لیکن جہاں پہ کمی کوتاہی ہوگی وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ بھائی اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی کی اطاعت واجب نہیں ہے اگر اللہ کی معصیت ہو رہی ہو، اس میں نافرمانی ہو رہی ہو اس میں. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ سے غلطی ہو گئی، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، سمپل. ٹھیک ہے، تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان لوگوں نے بڑا برا بھلا کہا ہے. اور ابھی اسٹوڈنٹس کسی نے میرے کو میسج بھی کرا تھا کہ آپ ہی یہ جو ہے نا انہوں نے اس طرح سے کیوں لکھا ہے. ٹھیک ہے، غالباً اس نے شاید دیکھا تھا کیا نام ہے ویڈیو وغیرہ. یاد رکھیے گا یوٹیوب بھی اتنا آپ ہے نا اس کو دین والا سمجھیے مت پلیٹ فارم. ٹھیک ہے، یوٹیوب کو اتنا آپ دین کا پلیٹ فارم بھی مت سمجھیے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے بہت بڑا فتنہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی خیر کا کام ہو رہا ہے نا تو اگر 1% خیر کا کام ہو رہا ہے نا تو 99% برائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے جو برائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم زیادہ سے زیادہ برائی کا نا اندازہ بس یہ لگاتے ہیں کہ بھائی نیوڈ فلم ہو رہی ہے، بلو فلم ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں بس اتنا ہی. زیادہ سے زیادہ اگر سوچیں گے برائی کا تو اسی لیول تک جائیں گے، لیکن وہ لیول بہت چھوٹا ہے، اس سے بھی بڑھ چڑھ کے برائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، دین کو نقصان پہنچانا یہ سب سے بڑی برائی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور وہ بھی اسلام کو لیبل لگا کے، مسلمان بن کے. ٹھیک ہے، اوپن ہو کے مسلمان کافر بن کے مشرک بن کے کرو تب تو کوئی بات نہیں، اوپن وار ہے کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، لیکن منافق بن کے کر رہے ہیں نا، تو یہ چیز. تو ہم یہ بول رہے تھے، وہی وہ بچی بولی کہ آپ ہی اس طرح سے جو ہے نا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں کیا بولتے اس کے یار کیا نام تھا ان کا کتاب کا، بہت اچھی کتاب ہے، عورتوں کی بہت اچھی کتاب ہے وہ، اور بہت ساری چیزوں میں اس میں اختلاف ہے. ظاہر بات ہے انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ انسان چونکہ آپ جو ہیں ابھی جو ہے بیٹھے بیٹھے آپ 1000 فتویٰ دے دیجیے گا، میں 1000 فتویٰ دے دوں گی، لیکن آپ یقین کریں کہ اس سے پہلے جو گزرے ہیں اکابرین امت، یہ جو ہے علماء کرام اور بزرگان دین، وہ ایک فتویٰ دینے سے پہلے رات بھر جاگ کر اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، منت کرتے تھے، سوچتے تھے، فکر کرتے تھے کہ کیسے بولے، صحیح ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی غلطی اگر سرزد ہو گئی تو کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا اگر ہم کچھ زبان سے غلط نکال دیں گے تو وہ کیا ہوگا. وہ سوچتے تھے، وہ اتق اللہ ان کا اتنا مضبوط تھا، اللہ سے اتنا خوف کھاتے تھے. باوجود اس کے اللہ، ظاہر بات ہے انسان ہے، غلطی ممکن ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی بہت اچھی نیت سے بول رہے ہیں، آپ کو بہت ساری بات بتا رہے ہیں، ممکن ہے کہ ہم سے بھی غلطی ہو جائے، انسان ہے نا، یہ تو انسان ہونے کی دلیل ہے یار کی غلطی ہوگی. ٹھیک ہے، جب انسان سے غلطی نہ ہو تو پھر وہ انسان کہاں رہے گا. ٹھیک ہے، تو غلطی ہونا ممکن ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ وہ انسان غلطی میں غلطی کر گیا یا پھر جان بوجھ کر کیا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو آپ کو پھر اس کو سرزنش کرو. ٹھیک ہے، اس کو مطلب کہ اس کی بات کو کہو، سختی سے کہو. اور اگر وہ جان بوجھ کر نہیں، انجانے سے کر گیا، یا یہ کہ آپ کو کم علمی میں کر گیا، یا یہ کہ اس کی سوچ تھی ویسی، اس نے اللہ کا خوف کرتے ہوئے ہی لیکن غلط بات بول دی، مطلب ہوتا ہے کبھی انسان سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ والوں کے بارے میں یہی عقیدہ رکھیں کہ وہ برے نہیں تھے، وہ امت کا غم تھا ان کے سینے میں. ٹھیک ہے، آج ہم جو ہے نا جو 2% کا ہمارا جو ہے نا مطلب وہ تقویٰ چل رہا ہے نا، جو بھی وہ کبھی کچھ رہتا ہے پل پل میں ماشا پل میں تولا ہو جاتے ہیں ہم، کہ ہے نا بیٹھے بیٹھے چاہیں گے تو ہے نا بہت بڑے مطلب اپنے آپ کو پیر صاحب سمجھنے لگیں گے، اور ذرا سا تہجد گزار ہو جائیں گے تو اگلے کو ذلیل سمجھنے لگیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ والا تقویٰ نہیں تھا ان کا تقویٰ، ان لوگوں کا تقویٰ بہت افضل تھا. اور جیسے جیسے پیچھے زمانہ جاتا رہے گا نا، پیچھے جاتے رہیے گا آپ، جیسے کہ 50 100 500 بیک، اور اس طرح سے ویسے ایمان آپ کو مضبوط ملتا رہے گا. اور اسی طرح سے الٹا کیجئے گا نا، جیسے آگے چلتے جائیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اس کے بعد دور، اس کے بعد دور، اس کے بعد دور، ویسے ایمان کمزور نظر آتا رہے گا آپ کو. تو جیسا تقویٰ ویسا فتویٰ، بات یاد رکھیے گا. کیا بولا؟
جیسا تقوی ویسا فتویٰ. تو آج کے اسکالرس کا حال یہی ہے, جیسا تقوی ویسا فتویٰ. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسکالرس کے بالکل خلاف ہو جائیے, سنیے, لیکن آپ کو بھی عقل رکھیے, کچھ سوجھ بوجھ آپ کو بھی ہونا چاہیے, آپ کو بھی کچھ مطلب بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ بات کہہ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل اندھی تقلید جو ہے وہ جائز نہیں ہے, آپ کو بھی علم لینا ہے, لیکن آپ کو یہ علم لینا ہے اس لیول سے کہ آپ کو حق جاننا ہے, نہ کہ اسکالرس کے اگینسٹ کھڑے ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, بعض لوگ علم لیتے ہیں کیا کرنے کے لیے, اور وہ بولتے ہیں زبان سے کہ ہم تو اسکالرس کی دکان بند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ الفاظ بولتے ہیں, تو آپ غلطی پر ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ہے نا علم لینا چاہیے تھا اس لیول سے کہ آپ کو ہے نا حق جاننا تھا اور حق پھیلانا تھا, بس یہ نہیں کہ کسی سے کمپیئر کرنا تھا یا کمپٹیشن میں آنا ہے کہ فلاں کو تو ہم ڈاؤن کر دیں گے اور فلاں کو تو ہم آگے بڑھ جائیں گے اس سے. یار کمپٹیشن نہیں ہے, اٹس ناٹ اے کمپٹیشن. آپ کو تو بس یہ کرنا تھا, ٹھیک ہے, اگر کسی کی کمی ہے کچھ تو ہم اس طرح سے بولیں گے, اخلاق کے دائرے میں بولیں گے, ظاہر بات ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جو ہے نا کیا کہا, آپ یقین کیجئے کہ ہم اپنی زبان میں بول رہے ہیں, اب آپ اندازہ لگائیے یہ اسکالرس ہیں, ہم تو مطلب ایسے لوگوں کو تو ہم کیا ہی بولیں, ہم کیا بولیں, ان کے لیے الفاظ ہی نہیں میرے پاس. تو یہ افسوس امت پہ آتا ہے کہ امت جو ہے نا ایسے لوگوں کو بالکل نہ سمیا نہ واتا نہ سنا اور مانا, جو آپ بول رہے ہیں حضور بس صحیح ہے. ٹھیک ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے, اس طرح سے امت کی گمراہی کا نہیں ہونا چاہیے لیول. ٹھیک ہے, علم لیجئے. تو وہ بول رہے ہیں بیٹھ کر مائک پھڑ رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں الفاظ کہ یہ بہشتی زیور, پتہ ہے بہشتی زیور جانتی ہیں آپ لوگ, کون کون جانتا ہے بہشتی زیور, نام سنا ہے بہشتی زیور؟ اس کتاب سے اویئر کون کون ہے, ہینڈ ریز کیجئے گا. بہشتی زیور سے کون کون اویئر ہیں؟ آلموسٹ ہوں گی, موسٹ آف دا اسٹوڈنٹ ہوں گی. ٹھیک ہے, بہشتی زیور ایسی کتاب ہے نا جس سے کوئی ناواقف والی بات ہی نہیں ہے یار, بہت ایزی, مطلب اٹس اے کائنڈ آف کہ آپ کو ہم لوگوں کے باپ دادا جو ہے نا مطلب پیچھے, ان لوگوں کا تو اور ماننا تھا. ٹھیک ہے, تو بہرحال تو یہ بہشتی زیور کا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کیا, بیٹھے ہوئے عالم سمجھ کے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے, کہ ہاں بہشتی زیور وہ بھائی کیا ہے, ریسیپی کی کتاب ہے, اس میں دیکھا نان کھٹائی بنانا کیسے لکھا ہوا ہے, اس میں دیکھا فلاں کیسے بنانا لکھا ہوا ہے. تو اتنا ہم کو میرا دل دکھا, اتنا افسوس آیا کہ ہم بتاؤ کہ امت ایسے کو اسکالر سمجھ رہی ہے اور اس کے پیچھے جو ہے نا چلنا اور اس کی بات کو سننا اور ماننا. ٹھیک ہے, آپ بتائیں کیا آپ کو دین کے لیے اگر نان کھٹائی بنانے کا کوئی طریقہ سکھا رہا ہے اور یا پھر اس کو زندگی جینے کے سلیقے میں اس کو کپڑا رنگنا سکھا رہا ہے, تو کیا وہ عبادت نہیں؟ میرا سوال ہے اسی اسکالر سے, کیا آپ نے صرف دین کو اور عبادت کو صرف نماز روزے تک محدود کر دیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ اللہ کی کوئی بھی آپ کو کوئی بھی کام جو ہے وہ انسان کا وہ خود مختار ہے, انسان جو چاہے جیسے کرے؟ کیا ہم خود مختار ہیں؟ کیا ہمیں جو ہے نا جو بھی چاہو وہ کرنے کا دے دیا گیا ہے, اختیار دیا گیا ہے, فری ہینڈ ضرور دیا گیا ہے, لیکن اللہ نے ہمیں شریعت دیا ہے, کس چیز کی؟ اسلام کی شریعت ہے. اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم دائرے میں ہیں, کسی لمٹس اینڈ باؤنڈس میں ہیں. ہر چیز کا آپ کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے, لمٹس اینڈ باؤنڈس ہے. ہر چیز میں نیت یہ ہوگی کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں, کھا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے, کھانا بنا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے, کھلا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے. کون کہتا ہے یہ کہ جو ہے نا جو کام ہے جو ہے نا میری مرضی کا, یہ تو ہم اپنے لیے کھانا بنایا, یہ تو بچوں کے لیے, جو بھی لقمہ جا رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے. ہاں نیت نہیں کی الگ بات ہے, ٹھیک ہے, ورنہ مومن کی تو یہ بات ہی ہے کہ اس کا ہر فعل آپ کو عبادت ہے. کیوں؟ اللہ شامل ہے اس میں, اللہ شامل ہے, اور اللہ اگر نہیں شامل ہے تو اس میں کوئی اجر نہیں, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, تو پھر وہ والی بات ہو جاتی ہے, یعنی پھر وہی والی بات ہے, نیت کرتے ہیں تب اجر ملتا ہے نا, وہ والی بات. ٹھیک ہے, اللہ بڑا چڑھا کے دے دے اس کے باوجود تو وہ الگ بات ہے, لیکن نیکی کا ارادہ کرتے ہیں نا, جب نیکی کا ارادہ, وہ آپ کو پھر اتنا یوز ٹو ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ انسان یاد بھی نہیں رکھتا, لیکن خیال لانا چاہیے کہ اللہ کو جو ہے نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر چیز میں خیال آنا چاہیے. دیکھیے آپ اتنا یوز ٹو ہو جائے نا کہ آپ کو ہر کام میں, کام تو دور کی بات, ہر سوچ میں یار, ہر فعل میں, ہر مطلب فیصلہ لینے میں, ہر چیز کی فکر میں, سب چیز میں اللہ جھلکے, چاروں طرف آپ کو نور اللہ کا نظر آئے. ٹھیک ہے, آپ کے قلب میں نور اللہ کا, آپ کی زبان میں نور اللہ کا, آپ کے اعتراف میں نور اللہ کا, چاروں طرف سے صدا لا الہ الا اللہ کی گونجتی ہو آپ کے کان میں. ٹھیک ہے, آپ کے روح کے کان میں گونجے, ایسا آپ کو ہے نا اپنا نا وائبریشنز پروڈیوس کرنی ہے ایمان کی انشاءاللہ. سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ وائبریشن سے نا پازیٹیو پروڈیوس ہوتی ہے. بعض دفعہ انسان جب نیگیٹو سوچتا ہے تو نیگیٹو وائبریشنز پروڈیوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو آپ کو عمل میں لانا ہے. ٹھیک ہے, اب جب آپ بتائیے کہ ایسے اسکالرس اس طرح سے نا امت کو نا کیا کریں گے, وہ اصلاح کریں گے امت کی, وہ امت کو جوڑیں گے. تم کیا پریٹینڈ کر رہے ہو, وہ مان لیا چلو وہ جو ہے نا اشرف علی تھانوی نے وہ ہے نا جان بوجھ کر کیا. ٹھیک ہے, اول تو میرا یہ تو ایمان نہیں ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کیا, انہوں نے ظاہر بالکل میرا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا, ہم کیوں کسی کے بارے میں برا سوچے بھائی, ہم ان کا کلیجہ چیر کے دیکھ رہے ہیں, قبر سے اٹھا کے لایا, ان سے پوچھا تھا کیا, ہاں
تو ہم ان کے بارے میں نیگیٹو کیوں سوچیں؟ ہم پازیٹیو کا جب میرے اللہ نے اختیار دیا پازیٹیو سوچنے کا، تو ہاں جب نیگیٹو سوچنے کا کسی انسان کے بارے میں اختیار ہے، پازیٹیو بھی سوچنے کا اختیار ہے، تو ہم کیوں نہ پازیٹیو سائڈ لیں؟ کیوں شیطان کی چال چل رہے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے، کیوں ہم غلط ہو سکتا ہے وہ اچھا سوچ رہے ہو تو اچھا سوچ رہے ہو، اور اچھے سوچ کے نا وہ نا انگریڈینٹس وغیرہ جو کچھ بھی لکھا ہو، اور اگر ہم نیگیٹو سوچیں تو میرے تو گناہ ہو جائے گا، اور اگر وہ نیگیٹو سوچ رہے ہیں اور ہم پھر بھی ان کے بارے میں پازیٹیو ہے تو ہم تو بچ گئے، ہم تو ان کے بارے میں غلط نہیں سوچا۔ تو یار نیگیٹو چال مت چلو نا۔ تمہیں علم، میرے کو تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ کیسا علم لیا یار تمہیں جب یہ نہ سکھا سکا، تمہیں جب یہ نہیں سکھا سکا کہ کسی کے بارے میں کیسے حسن ظن رکھنا چاہیے، تو پھر تم نے علم کیا لیا؟ تم کس نام پہ عالم ہو؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کو اخلاق کا پہلو نہیں چھوڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ علماء کرام سود کو تو بہت دھڑیلے سے بولتے ہیں کہ سود نہیں کھانا، وہ حرام ہے، بینک کا جو ہے نا وہ پیسہ نا وہ نکالا کیجئے، 2% 1% جو سود آتا ہے وہ نکالا کیجئے۔ ان کے زبان میں یہ الفاظ کیوں نہیں نکلتا کہ آپ کو اللہ کو یہ ہرگز پسند نہیں کہ کسی مسلمان کو یعنی مسلمان بھائی، کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی کا مذاق اڑائے اور کسی کو ذلیل و خوار کرے کسی کے سامنے۔ یہ سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ حدیث کیوں نہیں یاد رہتی ان لوگوں کو؟ تو آپ کو سمجھنا ہے کہ معاملہ کہاں جا کے گر رہا ہے۔ یاد رکھیے ساری نیکیاں ایک طرف، ہم بول رہے ہیں نا آپ کو، یہ خلاصہ بیان جو ہوا ابھی جو بھی 30 منٹس کا، وہ خلاصہ بیان، اور جتنی بھی چیزیں ہیں، قرآن ہو رہی ہے، تفسیر ہو رہی ہے، سیرہ ہو رہی ہے، واٹ ایور یو آر لرننگ، دین کا کچھ سیکھ رہی ہے نا، جو کچھ بھی، آپ کو یاد رکھیے سب سے آگے کون رہے گا؟ آگے بھی پیچھے بھی کون رہے گا؟ بیچ میں عبادت رہے گی، بیچ میں سیکھنا سکھانا رہے گا، بیچ میں علم رہے گا، لیکن آگے اور پیچھے کون رہے گا؟ پروٹیکٹ کون کر رہا ہے؟ اخلاق۔ کیا رہے گا؟ اخلاق۔ شروعات بھی اخلاق سے ہوگی اور آخر بھی کیا ہوگا؟ اخلاق ہوگا۔ بیچ میں کیا چلے گا؟ علم سیکھنا سکھانا، بلغوا عنی ولو آیہ کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کرنا۔ ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اخلاق آگے اخلاق پیچھے، یعنی شروعات میں بھی اخلاق رکھنا ہے، جب اسٹارٹ کریں گے تو بھی اخلاق، درمیان میں اخلاق، ہر جگہ اخلاق۔ علم اخلاق کے بغیر ایسا ہی ہے جیسے آپ کو، مطلب ایک انسان ہے بالکل ڈیڈ ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، وہ انسان تو کہلا رہا ہے لیکن اس کا نام چینج ہو گیا، وہ اس کو میت کہہ رہے ہیں۔ کوئی انسان اسے کہے کہ یہ انسان ہے کہ نہیں تو یہ نہیں انکار نہیں کرے گا کوئی کہ انسان نہیں ہے، لیکن اس کا نام میت ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے انسان ہونے کی جو کیفیت اصل تھی وہ نکل گئی۔ کیا؟ روح۔ تو اخلاق ایسے ہی ہے عبادت میں، روح کے مثل اخلاق نکل جائے گا نا تو پھر آپ کو عبادت کیا ہو جائے گی؟ بے جان۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ خلاصہ کلام سمجھ رہی ہیں؟ تو اہل القرآن بد اخلاق ہوں، دس از ناٹ پاسبل، نیور ایور، وہ اہل القرآن نہیں ہے۔ بد اخلاق تو ہو سکتے ہیں، اہل القرآن نہیں ہو سکتے۔ بیک وقت یہ کہیں کہ اہل القرآن بھی ہے اور ان کی زبان بھی بری، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ یا تو ان کا زوم ہے، پھر وہ اپنے نظریے والا ان کا دین ہے، پھر وہ اپنے نظریے والا اہل القرآن ہے کہ ہم سیکھیں گے سکھائیں گے، رسمن وہ ہوگا، رسم ہوگا، وہ اس کی روح سے، اس کا روح سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوگا۔ جو چیز روح میں پینیٹریٹ کرے اور وہ چینج نہ کرے، دوا ہم لے رہے ہیں سر درد کی اور میرا سر درد نہ ٹھیک ہو، سبحان اللہ، واہ واہ، ویری گڈ، یہ کیسی دوا ہے بھائی؟ تم دوا، 2 کڑی کا انسان جو ہے دوا بناتا ہے، اس پہ تو تمہیں اتنا توکل ہے، اور جو دوا اللہ نے بنایا اس پہ تمہیں توکل نہیں ہے، اس پہ تمہارا اپنا منطق لگاتے ہو کہ یہ نہیں ایسے دین۔ ہم تو دین بھی سیکھ رہے ہیں نا، ہم تو وہ کلاس بھی کرتے ہیں، ہم تو وہ بھی سیکھ رہے ہیں، ہم تو وہ درس بھی جوائن کرتے ہیں، ہم تو اجتماع میں بھی جاتے ہیں۔ بھائی چینج کتنا آیا زندگی میں ذرا بتانا، عمل کتنا درست ہوا ذرا بتانا، جتنی ساری چیزیں سیکھی اس پہ عمل کتنا کیا ہے ذرا بتانا۔ گناہ تم نے باز آ گئے تم گناہ سے؟ اچھا نکاح تم نے ارادہ کر لیا کہ تم ساتھ کیسے کرو گے؟ نکاح تم نے ارادہ کر لیا کہ اپنی بیٹی کی شادی میں کسی کو نہیں بلائیں گے، سمپل نکاح کریں گے، بارات نہیں آئے گی، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، ارادہ کر لیا؟ بیٹے کے لیے جہیز نہیں لوگے؟ تو پھر اگر نہیں کیا تو یہ صرف رسم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کو نا منہ پہ مار دے گا اللہ تعالیٰ، کوئی قبول نہیں کرے گا۔ وہ بھرم بھروسہ مت رکھیے کہ ہاں دین کم سے کم سیکھ رہے ہیں نا، سیکھنے کا اجر ملے گا نا، تو وہ اجر ملے گا لیکن اسے جنت نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، جنت کے لیے جانا پڑے گا کہ آپ کو جنت کے، آپ کو ٹکٹ چاہیے، جب جنت کی ٹکٹ ملے گی نا تو پھر وہ درجہ ہے نا جو آپ نے کیا نا علم سیکھنے کا، وہ درجہ بلند ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ؟ جب انٹری نہیں ملی تو درجہ کا چیز بلند ہوگا؟ بتا دیجئے، لفٹ میں چڑھوے نہیں کی تو آپ 4تھے فلور پہ چلی جائیے گا؟ ممکن نہیں ہے نا جی۔ تو پھر یہ بات بالکل نارمل سی ہے، ٹھیک ہے، عقل سے بات کام لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم جو ہیں وہ کیا ہے، عقل والے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں دیکھے الفاظ ہے نا، یاد نہیں آ رہا کیا تو کہہ کے بلایا عقل والوں کو کہ دیکھیں بالکل یاد ہی نہیں رہتی ہے، اور ایگزامپل جب بولنے لگتے ہیں تو یاد ہی نہیں آتا۔ بہرحال اہل القرآن، اہل العلم، ٹھیک ہے، اور اہل الایمان، یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلا تو الفاظ اللہ نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایمان عمل سے کٹ جائے، ایمان عمل نہ رکھے، ایمان عمل میں نہ ڈھلے، ممکن ہی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دونوں چیز ایٹ اے ٹائم چلتی ہے. ٹھیک ہے، سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، اور آپ کو سیکھنا بھی ہے، آپ کو علم لینا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور پھر دوسرے تک کیا کرنا ہے، پہنچانا بھی ہے. بیک وقت تینوں کام ایک ساتھ ہوگا. اور تینوں میں کیا ہوگا، تینوں میں جو آپ کو ساؤس لگے گا اوپر نیچے، وہ کس چیز کا لگے گا، اخلاق کا لگے گا. ٹھیک ہے، اخلاق کا پہلو نہیں چھوڑنا ہے. تو ہم کیا ہیں، اہل القرآن، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ٹھیک ہے، کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے کہ ہم قرآن کو سیکھنے سکھانے میں تھوڑا سا وقت اپنا نکال رہے ہیں. دیکھیں نا کتنے لوگ مصروف ہیں نا، کیا کیا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کا احسان ہی ہے نا. دیکھیں اس کے نا آپ کو الفاظ ہیں قرآن میں آیا، اگر ہم آپ کا تھوڑا سا 2 منٹ اور ٹائم لیں گے انشاءاللہ، کہ ایک الفاظ ہے سورہ اعراف کی آیت ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کہ اس کا خلاصہ کلام ہم بتا رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں اپنے معنی میں، کہ اللہ کی تمام حمد و ثنا و شکر اللہ کا، اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں ہدایت دی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہرگز ہدایت پہ نہیں آ پاتے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں ترانہ جو سورہ اعراف میں اللہ نے ذکر کیا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا والی آیت جو بھی ہم پڑھا، یہ اصل میں آپ کو اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے نا، تو وہ ہے نا ایک دوسرے سے گلے لگ کے نا، وہ بولتے ہیں نا کہ ہاں کندھوں میں ہاتھوں میں ہاتھوں میں ڈالے ہاتھ، ایسے کر کے کچھ ہے نا، وہ کندھوں پہ کندھے رکھے ہوئے ہیں نا، جھوم جھوم کے گائیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ٹھیک ہے، وہ ترانہ گائیں گے یہ. ٹھیک ہے، جنت کا، اہل الجنت کا وہ جو ہے نا ترانہ ہوگا یہ. تو کیوں نہ ہم دنیا میں بھی گائیں کہ اللہ نے ہمیں جو ہے نا یہ نا توفیق بخشی، اور ہمیں جو ہے نا یہ مطلب آسانی کی، اور ہمیں انٹرسٹ جگایا کہ ہم نا دین کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اگر عمل میں آ جائے تو اور بھی 4 چاند لگ جائے انشاءاللہ آمین. ٹھیک ہے، دعا کرنا ہے، کوشش بھی ساتھ میں. دعا قبول ہرگز نہیں، ممکن نہیں ہے کہ آپ کو نا وہ کوشش میں، اگر کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے بنا کوشش کے تو اس کو اپنے اوپر نہیں لے لینا ایگزامپل. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہو گیا، اس کے ساتھ اللہ نے مہربانی کر دی، بس میرے اوپر تو نہیں لکھا ہوا نا، میرے اوپر تو میرے کو کوئی بتایا نہیں آ کے. ٹھیک ہے، تو ہم کو کیا کرنا ہوگا، کوشش کے ساتھ ساتھ دعا، توکل علی اللہ کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ انشاءاللہ آمین. ٹھیک ہے، اور جب بھی ایسی کیفیت ہو کہ اللہ کا ہزار احسان ہے یار، کہ اللہ نے بہت ساری چیزوں سے دل دماغ یہ کر کے سائڈ کر کے اور دین پہ لا دیا ہے، تو یہ والی دعا ضرور پڑھا کریں جو ہم ابھی پڑھا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کیونکہ دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، یہی ہوتی ہے نا کہ اللہ کا شکر ہے بھائی، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ نے جو ہے نا دین پہ لگا دیا، برائی سے روکا، اور ہے نا کتنے لوگ ہیں نا برائی پہ جمے ہوئے ہیں، یہ ساری ہوتی ہے نا کیفیت یہی. تو اس کیفیت کو اللہ کا نام، اللہ کا کلمہ دے دیں، ہے نا، یہ کلمہ کیا ہے، اللہ ہی کا ہے نا، قرآن کے الفاظ ہے نا، تو بہتر ہے کہ ہم اپنی زبان میں ہے نا حمد و ثنا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم قرآن کا کلمہ پڑھ لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو جب بھی ایسی کیفیت ہو کہ نہیں اللہ کا بہت احسان ہے بھائی، کیفیت ہر دن ہوتی ہوگی، ضرور ہوتی ہوگی، تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ ہر کی ہوتی ہے، تو آپ ہے نا یہ دعا کو یاد کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہم وہاں شیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے یاد کر لینا ہے، اور رمضان میں بھی جو دعا سکھائیں گے نا انشاءاللہ، وہاں پہ بھی آپ کو تذکرہ ہو جائے گا اس دعا کا دوبارہ سے انشاءاللہ. چلیں یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نسل زیادہ عمل کی توفیق دے، ایسا عمل جو اللہ کے یہاں قبول ہو. اللہ ہم سے جو ہے نا بس اللہ دین کا کام لے لے، ایسا دین کا کام جس سے امت جڑے، جس سے اللہ راضی ہو، اور جس سے جو ہے مطلب ہماری جنت بن سکے اور ہم جہنم سے دور ہو سکے، اللہ کو راضی کر سکے، اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر سکے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.